کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، اس کا ذکر کیا جائے گا. شاید کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ جو آپ کی زندگی کا جو امپیکٹ ہے، وہ جو خداوند کی برکت آپ کی زندگی میں ہے، اس سے دوسرے لوگوں کی برکت ملے گی، اور وہ جب تک یہ دنیا ہے اس کے بارے میں لوگ ذکر کریں. آج بھی دیکھیں کئی خدا کے خادمین تو خدا کے پاس جا چکے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے. ان کی زندگیاں ہمارے لیے کیا ہیں؟ ایک ایگزامپل ہے. ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کہ حقیقی ورشپ سے اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمبل کر لیں، ویلیو کریں اپنی معافی کو، کہ خداوند نے آپ کو جو معافی دی ہے وہ فور گرانٹیڈ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہاں جی بس ہم نے توبہ کر لی تھی، بپتسمہ لے لیا تھا، انف. خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دے دیا تھا، انف. اس نے کہہ دیا تھا تمام ہوا، انف. میرے عزیزوں، اصل جو مسیحی زندگی کا آغاز ہے وہ اس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نجات دینے کا مقصد جو ہے وہ خداوند کا کیا ہے کہ ہم روز بروز اس کی صورت میں بدلتے جائیں، اس کی شبیہ میں ڈھلتے جائیں. انسان کو خدا نے کیا کیا تھا؟ اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا، لیکن انسان اس میں پورا نہ اترا. اور ہمیں نجات دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس شکل اور شبیہ پر واپس آ سکیں. میرے عزیزوں، جو باتیں ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جو حقیقی محبت ہے شاید وہ لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے. شاید کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اونچی اونچی اگر دعا کریں گے نا تو خدا ہماری سنے گا. دیٹ از ناٹ ٹرو ورشپ. بعض اوقات سے کئی لوگ جو ہیں، میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ اونچی آواز میں جو وہ دعا کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے اسپرچل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، اور اس کا یہ ایکٹ جو ہے وہ خداوند کے لیے اس کی حقیقی محبت کا اظہار ہے. بعض اوقات سے ہمارے کچھ پریزائڈنگ بھائیوں، آپ بڑے اداس بیٹھے ہیں، آپ جو ہے ایک مردہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ٹرو ورشپ جو ہے اٹس فرام دا ہارٹ، آپ کے دل سے، کہ آپ کتنا زیادہ ویلیو کرتے ہیں اپنی اس معافی کو. اور دیکھیں وہ کتنا زیادہ ویلیو کر رہی تھی اور اپنے بالوں سے خدا یسوع مسیح کے پاؤں کو پہنچ رہی تھی. تو جو حقیقی جو ورشپ ہے، جو محبت ہے، اس کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آبزرو کیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز کہ اگر میری محبت خدا کے لیے جو ہے وہ ایک کنفائنڈ، ایک محدود صورتحال کو ظاہر کرتی ہے، تو اٹ مینس میں اچھا ٹھیک ہے میں سنڈے کو صرف چرچ چل جاؤں، انف. نو. اس کا مطلب ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سیف پلے جسے کہتے ہیں، کہ ہاں میں بس ایسا کھیل رہا ہوں جس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، میں جو بھی کھیل کھیل رہا ہوں اس میں ایزی رہ جاؤں. نو. آپ کو آؤٹ آف وے جا کر خدا کے نام کو جلال دینا ہے. آپ کو وہ پہلا بارش کا قطرہ بننا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تاریخ کو رقم کرنا ہے. تو اٹ مینس کہ اگر میں اپنے ہی کئی ایسی جگہوں پر جہاں پہ ہمیں گواہی دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. اور میں اکثر یہ کہہ جاتا ہوں، جس کے پاس خوشخبری ہے کبھی خاموش نہیں رہتا. ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بتانے کے لیے، او میری زندگی میں یہ کام ہوگا، مجھے یہ بڑی جاب مل گئی ہے، او میں نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا، میں نے ٹاپ کر لیا ہے. اور فیملی میں کبھی خوشخبری ہوتی ہے تو وہ چپ رہ جاتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. تو ہمیں یہ معافی مل جانا اٹس اے گریٹ ایکٹ. لوگ جو ہیں وہ مختلف معبودوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مریم ایک رائٹ پلیس پہ آ گئی ہے، اور وہ رائٹ پلیس کیا ہے؟ یسوع کے قدم ہے. سب تاج یسوع تیرے قدموں پر. How important it is کہ ہم اپنا سارا آنر
اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے نام کو عزت و جلال و بزرگی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بڑے